اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مال لایا گیا تو آپ نے فرمایا اسے مسجد میں ڈھیر کر دو۔ یہ مال اب تک آپ کے پاس لائے گئے مالوں سے بہت زیادہ مقدار میں تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے اس کی طرف التفات بھی نہیں کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آ کر اس کے پاس بیٹھ گئے، پھر جسے دیکھا اسے دیتے چلے گئے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے بھی دیجیے، کیونکہ میں نے بدر کی لڑائی میں اپنا اور عقیل کا فدیہ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اٹھا لو۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں دونوں ہاتھ سے اتنا مال بھر لیا کہ اٹھا نہ سکے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول ان میں سے کسی کو کہہ دیجئے کہ یہ مال اٹھانے میں میری مدد کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ اسے اٹھا کر میرے اوپر رکھ دے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس پر حضرت عباس نے اس میں سے کچھ کم کیا اور پھر اٹھانے لگے، لیکن اب بھی نہ اٹھا سکے۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول ان میں سے کسی کو کہہ دے کہ مجھے اٹھوا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ خود اٹھا کر میرے اوپر رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ تب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کچھ مزید کمی کی، بعد میں اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرص اور طمع پر تعجب کر کے انہیں دیکھتے ہی رہے، حتیٰ کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس وقت اٹھے جب ایک درہم بھی باقی نہ رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 421۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں موجود پایا، جبکہ آپ کے ساتھ کچھ دیگر حضرات بھی تھے۔ میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا دعوت طعام دینے کے لیے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا جو آپ کے پاس تھے اٹھو چلیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور میں ان کے آگے آگے تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 422۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اس ایسے شخص کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کے ہمراہ اجنبی مرد کو پایا ہو؟ کیا وہ اسے قتل کر دے؟ اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے مسجد میں لعان کیا اور میں وہاں موجود تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 423۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا تم کس جگہ کا انتخاب کرتے ہو کہ وہاں میں تمہارے گھر میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 424۔ حضرت محمود بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انصاری صحابہ میں سے ہیں جو شریک بدر تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میری بینائی جاتی رہی ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، لیکن بارش کی وجہ سے جب وہ نالا بہنے لگتا ہے جو میرے اور ان کے درمیان ہے تو میں نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو جائے نماز قرار دے لوں۔ راوی کہتا ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انشاءاللہ جلد ہی ایسا کروں گا۔ حضرت عتبان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دوسرے روز دن چڑھے میں گھر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو میرے اجازت دینے پر آپ گھر میں داخل ہوئے اور بیٹھنے سے پہلے فرمایا، تم اپنے گھر میں کس جگہ چاہتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟ حضرت عثمان کہتے ہیں، میں نے گھر کے ایک کونے کی نشاندہی کی تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی۔ ہم نے صف بستہ ہو کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ پھر ہم کچھ حلیم تیار کر کے آپ کو روک لیا۔ اس کے بعد اہل محلہ میں سے کئی آدمی گھر میں آ کر جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ مالک بن دخشین یا ابن دخشن کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ وہ شخص بولا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں، بظاہر تو ہم اس کا رخ اور اس کی خیر خواہی منافقین کے حق میں دیکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہہ دے، بے شرط ہے کہ اللہ نے اس شخص پر آگ کو حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ، اس سے اللہ کے رضامندی ہی مقصود ہو۔ حضرت امام زہری کہتے ہیں، پھر میں نے حسین بن محمد انصاری سے، جو قبیلہ بنو سالم کے ایک فرق اور ان کے سربراہدہ لوگوں میں سے تھے، محمود بن ربیع کی اس روایت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 425۔